سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ وقت بڑا قابل ذکر ہے جب تیرے پروردگار نے کہا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا، فرشتے کہنے لگے کہ کیا آپ بنائیں گے اس زمین میں من یفسد فیہا، اس کو جو اس میں فساد مچائے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا، ونحن نسبح بحمدک، جبکہ ہم ہیں نا آپ کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرنے والے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کے تقدس کو بیان کرنے والے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر و وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس زمین پر سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کا اظہار کیا فرشتوں کے سامنے کہ میں اس زمین پر ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جو مخلوق میری خلیفہ ہوگی، میری نائب ہوگی۔ فرشتوں نے اس پر اعتراض نہیں، حکمت پوچھنے کے لیے یہ سوال کیا کہ یہ تو زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، آپ اس کو کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کو اگر عبادت کی، تسبیح کی، تقدس کی، بیان کی ضرورت ہے تو وہ ہم ہیں، کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے دو جواب دیے، ایک حاکمانہ جواب اس آیت مبارکہ میں اور ایک حکیمانہ جواب اگلی آیت مبارکہ میں۔ حاکمانہ جواب تو یہ دیا کہ میری مخلوق، میری مرضی، کائنات میری، زمین میری، آسمان میرا، سب کچھ میرا، اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا میں اس کو بنا رہا ہوں۔ فرشتوں کے سامنے اس اظہار کا مقصد مشورہ نہیں تھا، رائے لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مشورے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا مشورے کی ضرورت ہوتی جہاں حقوق مشترکہ ہوں، سب کسی معاملے میں یکساں مالک ہوں،
پارلیمانی نظام ہو، حکومتوں کے طریقے ہوں، وہاں ضرورت ہوتی کہ مشورے کیے جائیں۔ اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کے تنہا مالک ہے، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے۔ تو صرف مقصد فرشتوں کو ایک تو یہ بتانا تھا کہ یہ مخلوق آ رہی ہے، دوسرا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے اعلیٰ مخلوق اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ فرشتوں کا گمان یہ تھا کہ ہم اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے ان کو گویا یہ بتا دیا کہ میں تم سے بھی ایک اعلیٰ مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، اور وہ حضرت انسان ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ بات گزشتہ درس میں آ چکی کہ انسان اللہ رب العالمین کا خلیفہ ہے۔ اب خلیفہ کا کام کیا ہے؟ خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اصل کا حکم ہو اس حکم کو نافذ کیا جائے۔ اصل اللہ رب العالمین ہے، اسی سے یہ اصول بھی ایک نکلا کہ پوری کائنات کی اصل حاکمیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ الحمدللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے آئین کی پیشانی پہ یہ بات درج ہے کہ اس ملک کی حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور یہی اصل بنیاد ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت ہے اور مملکت ہے، حاکمیت ہے تو وہ صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ باقی انسان کو جو دنیا میں کوئی حکومت ملتی ہے تو وہ اللہ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے۔ سب سے پہلے اللہ کا خلیفہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ کوئی بھی اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی اللہ کا خلیفہ ہے، اور یہ براہ راست خلافت ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی کی رہنمائی کرتے ہیں اور اللہ کے نبی اللہ کے احکامات کو زمین پہ چلاتے ہیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام یہی کام کرتے آئے، لیکن ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اس حوالے سے کچھ خصوصیات دی۔ آپ کی جو خلافت ہے اس کی کچھ خصوصیات ہے جو دیگر انبیاء علیہ السلام میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ کہ باقی نبی ایک وقت کے نبی ہوتے تھے، ایک مخصوص علاقے کے نبی ہوتے تھے، ایک مخصوص قوم اور قبیلے کے نبی ہوتے تھے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ، اور ہم نے عاد کو وَإِلَىٰ عَادٍ اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی تشکیل ایک قوم کے لیے ہوئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کی تشکیل ایک قوم سمود کے لیے ہوئی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام ایک قوم کے لیے آئے، اور ان کی دعوت بھی کیا ہوتی؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے؟ یا بنی اسرائیل۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے؟ یا بنی اسرائیل۔ ایک ایک قوم، ایک ایک علاقے، ایک ایک خطے کے لیے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو بھیجا تو عالمی نبی بنا کر بھیجا، تمام انسانیت کے لیے۔ آپ کی زبانی یہ اعلان کروایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
آپ فرما دیجئے کہ اے ساری دنیا کے انسانوں، یا ایھا الناس کا خطاب ہے، مکہ والوں کو نہیں، یا اہل مکہ یا اہل العرب نہیں، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو پوری انسانیت کے نبی ایک ہی نبی ہیں، اور وہ نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری خصوصیت یہ دی کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کا زمانہ بھی محدود ہوتا تھا۔ ایک وقت آتا اللہ کے نبی محنت کرتے، ان کی شریعت چلتی، اور کچھ وقت کے بعد ان کا وقت ختم ہو جاتا، نئے نبی آتے، نئی تشریع، نئی شریعت کے ساتھ، وہ دوسرے نبی کی شریعت اب چلا کرتے تھے۔ لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دوسری خصوصیت یہ دی کہ قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سب کہہ دے بے شک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمام زمانوں کے نبی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری خصوصیت یہ دی کہ پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، محنت کرتے، قوم کو سیدھی راہ پہ لاتے، اور پھر دنیا سے چلے جاتے۔ کچھ وقت تک قوم ٹھیک رہتی، اپنے نبی کی تعلیمات کو محفوظ رکھتی، رفتہ رفتہ ان تعلیمات کے اندر مسخ پیدا ہو جاتا، تعلیمات کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا جاتا، ان تعلیمات کو بالکل الٹ کر دیا جاتا، اور پھر نئے نبی آتے، وہ آ کے دوبارہ قوم کی راہ کو سیدھا کرتے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت دی کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات، قرآن کریم، احادیث مبارکہ، قیامت تک ان کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، یہ محفوظ رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی، کوئی کسی قسم کا اس کے اندر کوئی گڑبڑ کر ہی نہیں سکتا۔ آج 14 صدیاں بیت گئی میرے عزیز دوستو، سن 1444 چل رہا ہے، 1444 تک دنیا نے زور لگا لیا، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کے ایک حرف زبر زیر پیش میں بھی کوئی فرق لا نہیں سکے، کوئی فرق نہیں لا سکا، اور انشاءاللہ کوئی لا بھی نہیں سکے گا۔ احادیث مبارکہ اللہ نے ایسے محفوظ بنائی کہ ایک ایک حدیث کی صحیح سند وہ آج امت کے پاس محفوظ ہے، درجات محفوظ ہے، اول درجے کی حدیث، درجہ دوم کی حدیث، درجہ سوم کی حدیث، یہ احادیث کی حفاظت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ سابق انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو انہی کی قومیں خراب کر دیتی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوشش کے باوجود بھی کوئی آپ کی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ نہیں سکے گا، آپ کی تعلیمات قیامت تک محفوظ اور امت کے پاس رہیں گی۔ اور ایک خصوصیت اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی کہ آپ کی امت کو، یعنی مجھے اور آپ کو، ساری امت کو اللہ پاک نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا دیا۔ ہمارے لیے یہ اعزاز ہے، ہم اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں، براہ راست ہم اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا خلیفہ براہ راست اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ ہم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت انبیاء بنی اسرائیل تسوسہم، انبیاء بنی اسرائیل جو تھے وہ اپنی قوموں کی سیاست کیا کرتے تھے، تسوسہم الانبیاء، ان کی سیاسی باغ دوڑ کا مطلب کیا؟ سیاست کا لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے کہ شاید آج کل کی گندی سیاست، اور پھر ہم اس کو تھو تھو کر کے دور کر دیتے ہیں کہ یہ جی ہمارا کام نہیں۔
حالانکہ یہ سیاست انبیاء علیہ السلام کا فرض منصبی ہے۔ سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات تک ان کو پہنچانے کی کوشش کرنا، اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ اب یہ سیاست انبیاء علیہ السلام خود کیا کرتے تھے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، اور آپ نے فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ آخر، جب بھی ایک نبی دنیا سے چلے جاتے ان کی جگہ پہ دوسرے نبی علیہ السلام تشریف لے آیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد میرے نائبین ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، میرے نائبین ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اللہ نے آپ کی امت کو دے کر آپ کے دین کو سنبھالا دے دی، اور ایک خصوصیت یہ دی کہ اللہ رب العالمین نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے اجتماعی فیصلے کو معصوم قرار دے دیا۔ میری امت کا انفرادی غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن جب میری امت کسی فیصلے پہ جمع ہو جائے گی، اکٹھی ہو جائے گی، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا، وہ فیصلہ بالکل درست ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ کی شریعت میں سب سے پہلی دلیل قرآن کریم ہے، دوسرے نمبر پر دلیل جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، تیسرے نمبر پر دلیل امت کا اجماع ہے، یعنی کسی مسئلے پر امت اگر اتفاق کر لیتی ہے تو اللہ رب العالمین اس فیصلے کو درست قرار دیتے ہیں۔ ساری امت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، یعنی ساری امت ہی گمراہ ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ میری امت کے اندر ایسی رہے گی جو حق پہ قائم رہے گی، حق پہ قائم رہے گی، قیامت تک کوئی شخص بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی۔ الحمدللہ آج بھی اہل سنت والجماعت تمام تر تلخیوں کے باوجود اللہ کے دین کو اور حق کو ثابت کیے ہوئے اور سینے سے لگائے ہوئے کھڑے ہیں۔ آج آپ دیکھیں روس کے اندر روس نے زور لگا دیا دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، جب اس کا طوطی بولتا تھا تو اس نے اذان پہ پابندی، عربی زبان پہ پابندی، حتیٰ کہ اسلامی نام رکھنے پر پابندی، لیکن سلام اور آفرین ہے وہاں کے لوگوں کو کہ انہوں نے تہہ خانوں میں چھپ کر، جنگلوں میں چھپ کر، غاروں میں چھپ کر اللہ کا قرآن یاد کر کر کے آج بھی اپنے اندر اسلام کو باقی رکھا۔ چنانچہ جب روس ٹوٹا تو وہاں تب بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں قرآن کے حافظ موجود تھے، الحمدللہ۔ تو ایسے لوگ قیامت تک اللہ نے باقی رکھ چھوڑے جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جو اللہ پاک نے انبیاء کو اپنا خلیفہ بنایا اور ہم سب کو امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا، یہ ہمارا اعزاز ہے، ہماری عزت ہے۔ عزت کے ساتھ ساتھ ہمارا کام بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھنے کی محنت کرتے رہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے محبوب کے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی محنت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔
اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك